ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پر۔ پیارے پاکستانیوں، پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بچے بچیوں، بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم۔ حضور، بات پھر وہی ہے کہ جب زمان پارک سے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے تو ملک کی رٹ، صوبے کی رٹ، پولیس کی رٹ ختم ہو رہی تھی اور کچھ لوگوں کو مزہ آ رہا تھا۔ اب جو کچھ عدلیہ میں ہو رہا ہے، بلکہ کل غلطی سے میں عدالت عالیہ کہہ گیا، عدالت عظمیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میرے ملک کی ریٹ بھی ختم ہو رہی ہے۔ میرا ملک پوری دنیا میں ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ جج صاحبان خود ہی فیصلہ کر لیں، کیوں کہ اس عوام میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی آپ کے خلاف بول سکے یا کہہ سکے، کیونکہ ان کے تو پر جلتے ہیں اور ان کے میں تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے اداروں کا کسی طرح بھی کو مقابلہ کر سکیں۔ لیکن کچھ سیاستدان، کچھ قانون دان جو قانون کو سمجھتے ہیں، اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، آئین کو سمجھتے ہیں، آئین کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، وہ بہرحال جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم سن تو رہے ہیں، کیونکہ ملک میں 25 کروڑ لوگ تو گونگے بہرے نہیں ہیں۔ یقیناً 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ گونگے بہرے ہوں گے، لیکن باقی لوگوں کو سنائی بھی دیتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے، اور ان میں کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ ایسے بھی ہیں جو بہت گہرائی سے سوچتے ہیں اور اپنے دماغ پہ زور دیتے ہیں کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا بات صحیح نہیں ہے۔ تو سوائے دل کو دکھنے کے اور پریشان ہونے کے اس سے زیادہ کی بات کچھ نہیں ہے۔ اب دوستو، بات یہ مجھے کرنی چاہیے یا نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن چونکہ میں یہ بات سمجھتا کیا میرا یعنی کہ عقیدے کی انتہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ 2 دوستوں نے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے مجھ سے سوال کیا کہ راؤ صاحب، آپ کیوں اتنا پی ٹی آئی کے خلاف ہیں یا کیوں اتنا عمران خان کے خلاف بولتے ہیں، ویلاگ کرتے ہیں؟ بھائی، میں نے جواب دیا، میرا پی ٹی آئی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ میرے اپنے کچھ عزیز بچے رشتے دار بھی پی ٹی آئی میں ہیں، اور میرا عمران خان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی عمران خان نے میرا باپ نہیں مارا ہوا، کوئی میری اس کی زمین سانجھی نہیں، نہ میں اس کے لیول کا بندہ ہوں۔ وہ ورڈ فیم کا ایک انسان ہے، میں ایک مقامی چھوٹا سا صحافی ہوں، میرا اس کا کیا مقابلہ؟ اس سے زیادہ تو میرے سے بہت زیادہ تو اس کے نوکروں کی حیثیت ہوگی۔ میں اپنی حیثیت کو بھی سمجھتا ہوں، اس کی حیثیت کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن بات ایمانداری کی کر جاتا ہوں۔ تو دیکھیں جی، آپ میں نے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آپس میں جو بھی ہم ملک میں رہ رہے ہیں، اس میں کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، جو بھی ہے،
ہم سب آپس میں پاکستانی بھائی ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں. یہ ایک گھر ہے، ہم سارے ایک گھر کے باسی ہیں، اور ہم سب پاکستانی رشتے میں بھائی بھائی ہیں. پھر ایک الگ چیز آ جاتی ہے کہ پھر ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، یعنی اگر اقلیتوں کو نکال دیا جائے تو پھر ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں. لیکن پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہم سب بھائی ہیں، اس میں چاہے ہندو ہے، عیسائی ہیں، سکھ ہے، جو بھی ہیں. تو گھروں میں بھی، بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اور پھر یہ اپنے اپنے عقائد ہیں کہ کسی آدمی کا کوئی عقیدہ ہے، کوئی کسی میں بلیو کرتا ہے، کوئی کسی میں بلیو کرتا ہے. تو میرا عمران خان سے ایسا کوئی اختلاف نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو کہ میری اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آپ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اور تقریباً میں 67 کا ہو کے 68 میں لگا ہوں. عمران خان 71-72 میں ہے، میرے سے 2-4 سال کا فرق ہے عمران خان کا. تو عمران خان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی ینگ لائف کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ میرے سامنے اور آپ سے اوجھل ہیں. کیونکہ آپ پیدا ہوا ہے کوئی 85 میں، کوئی 92 میں، کوئی 90 میں، کوئی 88 میں، کوئی 2000 میں. تو آپ لوگوں کو پچھلے حالات کا نہیں پتا، بالکل اسی طرح کے جو کچھ پچھلے حالات ہیں جو مجھ سے پہلے کے، وہ مجھے بھی اتنے اچھے طریقے سے نہیں پتا ہے. جو تاریخ میں پڑھ لیا بس وہی کچھ ہے. تو ایک ذاتی مشاہدے سے جو وقت گزرا ہو، اور ایک پڑھنے لکھنے میں، تو اس میں بہت سارا فرق ہوتا ہے. اور جب تاریخ سامنے آتی ہے لکھائی میں، تو ہر آتھر، ہر لکھنے والا کوئی نہ کوئی فرق اس میں ضرور ملتا ہے. لیکن بہت سی باتوں پر جہاں پورا اجتماع ہو جائے گی، یہ سب بات، یہ بات تو سبھی کہہ رہے ہیں، تو پھر اس بات پر پک ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو مثال دے دوں کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا، من کنت مولا فبی علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، اس کا، یعنی کہ یہ اس پر تمام میں نے کتابیں چھان لی ہیں، شیعوں کی، سنیوں کی، وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، مسلم، بخاری، سیاسی، سب میں یہ کہ ہاں جی ایسا نبی پاک نے کہا، ایسا نبی پاک نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں. اور پھر ایک بات کہ بڑی مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، فرمایا کہ علی تو اور میں اس طرح ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی موسیٰ اور ہارون دونوں نبی تھے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے مددگار مانگا، اور اللہ نے ان کے بڑے بھائی کو ہی ان کا مددگار بنا دیا، نبوت دے دی. لیکن چونکہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے، اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تو اور میں اس طرح ہیں، یعنی بھائی ہیں، لیکن آگے نبوت ختم ہے. تو یہ بات اس میں اجتماع ہو گیا کہ جناب یہ بات تو ایسی جب بات کوئی تاریخ کی ہو جس میں سب متفق ہو جائے، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، کوئی بھی، تب سب متفق ہے آج یہ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ بات پھر 100% شیور ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں رہتا. انہوں نے کہا جی آپ اصل بات پہ ہیں، آپ کا کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا میرا ذاتی کوئی اختلاف نہیں عمران خان سے، نہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، نہ میرا اس کا زمین کا کوئی سانجھا مسئلہ ہے، نہ کوئی میرا اس کا مکان نزدیک ہے کہ میری اور اس نے دیوار دبا لی اور میں نے اس کی کوئی ایسا کچھ ہے نہیں. صرف ایک اختلاف ہے کہ انسان جہاں تک ہو اس حد تک وہ سچ بولے، سچ کہے، اور تھوڑی بہت ہی بات ادھر ادھر تو چل جاتی ہے، لیکن 100% ہی، یعنی اس وقت میں اگر دیکھوں تو رات کے 8 بج رہے ہیں تقریباً، اور میں یہ کہوں کہ نہیں جناب اس وقت جو ہے
सूरज निकला हुआ है और ये सुबह के 8 हैं, तो कौन मेरी इस बात को मानने का। तो इस तरह की बातें नहीं मानी जाती। इमरान खान मान लिया कि जवानी में करैक्टरलेस बंदा था, वो प्ले बॉय था, और एक वो नहीं, हजारों करोड़ों लोग हम में से गुनाहगार थे, गुनाहगार हैं, और कोई किसी को फख्र नहीं कि जी सिर्फ इमरान खान ही गुनाहगार था और हम सब कोई पाक सिफ्ता लोग थे। नहीं, हम भी गुनाहगार थे भाई। और भाई गुनाहगार थे, गुनाहगार हैं, अल्लाह माफ करने वाला है, और अल्लाह किसी वक्त भी माफी का दरवाजा खुला है, अल्लाह से कभी भी माफी मांग लो, माफी मिल जाती है। ये बात भी सही है। मे बी कि इमरान खान उस वक्त के जितने बड़े बड़े गुनाह थे जो हमारे सामने है, आपके सामने नहीं है, अल्लाह से उसने माफी मांगी और अल्लाह ने माफ कर दिया। तो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, मानने वाली बात है। अच्छा, कुछ बात ऐसी होती है कि ये बात समझ में आती है और कुछ बात समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पे 2000 मैं पहले खाने काबे गया हूँ सन 84 में, फिर गया हूँ 2007 में, और फिर गया हूँ 2016 में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खाना काबा में 3 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने हज उम्रे किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं ज़ियारात पे भी करबलाए मोहल्ला से लेके और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह के कदमों तक की हाज़िरी मैंने दी है। मौला इमाम रज़ा तो सबसे पहले ही इनकी हाज़िरी होती है। तो दीन को कुछ समझा भी है, सुना भी है, तमाम बातें, लेकिन इत्तफाक सिर्फ उन बातों से किया है जिस पर मैंने उम्मत का इजमा देखा है और जिस पे 25 से 30-40 उलमा बिल्कुल मुत्तफिक है कि हाँ ये बात, तो उस बात तक मैं बिल्कुल ईमान लाया हूँ और मेरा ईमान है और मेरी सोच है। और अल्लाह मरते वक्त तक मुझे रासिकुल अक़ीदा सही और सच्चा मुसलमान ही रखे और मैं इस्लाम की हालत में ही दुनिया को छोड़ूं और अल्लाह ही मेरे ईमान की हिफाजत करे। तो हजूर, बात ये नहीं है कि वो उस वक्त गुनहगार था तो अब भी माफ़ी हो सकती है, लेकिन अब भी आयशा गुलालई ने जो कुछ कहा, जो कुछ हामिद मीर को दिखाया, जो कुछ उसने बताया, उसकी बीवी रिहाम खां भी उन बातों की तस्दीक करती है, कुछ और ख़वातीन भी तस्दीक करती हैं। डार वगैरह, मैं मुकम्मल नाम नहीं समझ मुझे याद आ रहा। पारल रिहाम खां के तो किताब के पन्नों पे सब कुछ लिखा हुआ है। और आशा गुलालई को आखिर लोगों ने, यानी कि वो गरीब औरत होगी, शरीफ बच्ची है, उसको जिस तरह करके बहरहाल उसको धौंस धांसली से दबा दिया गया। फिर वो वीडियो जो ऑडियो जो जारी हुई हैं, ओ भाई, आयला मलिक की चीखें मैंने नहीं, दुनिया ने सुनी है। तो पता चला, और फिर बंदा अपने मुंह से मान रहा है कि जी मैं प्ले बॉय था। ओ भाई तू था नहीं, अब भी है। ये रिकॉर्ड तो यही कुछ बता रहा है। अच्छा, फिर आप कितनी ही हरकतें देख लें और पता चलता है कि रात को आप कुछ और कहते हैं, सुबह कुछ और कहते हैं, यानी आप बाकायदा नशे की हालत में भी हैं। क्योंकि अगले दिन एक प्रोग्राम में नजम सेठी साहब कोई बता रहे थे, किसी महफिल का जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ बताया उन्हें कि जनाब इमरान खान और मैं, और इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा ऐसे मुंह पर इशारा करके, यानी पीने पिलाने का काम भी हो रहा था, और वो चरगान मुर्गान को फाड़ रहे थे और चापे, यानी कि आप खाना देखें इमरान खान का तो वो जनाब वो मतलब 5-7 बंदों को खाने का खा जाता है,
پھر اتنی ورزش کرتا ہے، پھر اس لیے اس میں اسٹیمنا ہے، طاقت ہے. چلو یہ تو اس کا اپنا ایک کوئی بھی یہ کوئی برائی کی باتیں نہیں ہے کہ کوئی کتنا کھاتا ہے کتنا نہیں. لیکن برائی کی بات یہ تھی کہ وہ بتا رہا تھا کہ وہاں شراب بھی ہم یعنی سیٹھی نے کہا ہم پی رہے تھے، اسے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں پی رہا تھا، وہ پی رہے تھے، ٹھیک ٹھاک پی رہے تھے. تو یہ بات انہوں نے ٹی وی پر کہی. اچھا اسی طرح اب بات باتوں سے ہی نکلتی ہے. اب ججز ہی ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ ایک دوسرے کے پول اور راز کھول رہے ہیں وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ کے جو صدیقی صاحب ہیں، جو سب سے پہلے نشانہ بنے تھے جنرل فیض حمید کا، انہوں نے کچھ راز کھولے ہیں. اور اتنے اس عدلیہ کے راز کھلتے جا رہے ہیں کہ جناب الحفیظ المنب سارے بندے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. مگر ہم چپ رہیں تو ضمیر جلتا ہے اور کچھ کہیں تو زبان جلتی ہے. تو وہی مصداق ہماری تو بھائی ہے کہ ہم تو بس جل ہی سکتے ہیں، کڑ سکتے ہیں اور کہیں کچھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ معزز عدلیہ ہے، معزز جسٹس صاحبان ہیں، اور ان میں وہ اللہ والے بھی ہیں جو استخارہ کر کے فیصلے کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑے صحیح اور سچے فیصلے کرتے ہیں. تو قابل تعظیم اور قابل احترام لوگ ہیں. اچھا تو بات جہاں وہ وہاں چل رہی تھی، چلتے چلتے تو ایک بھائی میں نے کہا ایک تو میرا یہ مسئلہ کہ جو آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں، پھر یہ چیزیں یہ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں تو اس سے میں نے سمجھا کہ شاید اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس سے بڑھ کر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو میں نے اچھا نہیں جانا. لوگ اچھا جانتے ہوں گے، ان کی مرضی ہے، کیونکہ ہر کوئی آزاد ہے اپنے معاملات میں. تو بھائی ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کی ہم عبادت کریں. یعنی کہ او میرے بھائیوں، او میرے دوستوں، ہم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے پوری دنیا بنی ہے، یہ پوری دنیا ان کے لیے بنی ہے، اور قیامت کے دن وہی ہوں گے جو اللہ سے کہہ کر، اللہ سے سفارش کر کر دوزخ سے آپ کی خلاصی کرائیں گے. اور وہی اللہ کے بعد وہی عظیم ہے، اللہ کے بعد، اور وہی ہے جو آپ کا نجات اور چھٹکارے کا باعث بنیں گے. تو جناب عبادت تو ان کی بھی نہیں کی جا سکتی، سجدہ تو ان کو بھی نہیں کیا جا سکتا. خود میرے نبی کا فرمان ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو، سجدہ صرف اللہ کو. اور اللہ اگر اجازت دیتے تو پھر بیویوں کو حکم کرتے کہ اپنے خامدوں کو سجدہ. یہ نبی کے الفاظ ہیں، میرے نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترم میاں محمد عمران نیازی صاحب سجدہ کرتے ہیں جا کر پاک پتن شریف میں، پاک پتن والی سرکار کو. اور میں نے تو کچھ دیکھا ہے بھائی ٹی وی پہ، آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا. تو میں اس عقیدے کے خلاف ہوں. وہ سجدہ تھا یا تعظیمی تھا، کچھ بھی تھا، سجدہ سوائے رب کے باقی سب کو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. سجدہ صرف اللہ کو، سجدہ صرف اللہ رب العزت کو، اور کسی کو سجدہ نہیں. تو حضور انور، میرا یہ بھی ایک ان سے اختلاف ہے کہ میرا یعنی کہ مذہبی کرورہ بھی ان سے نہیں ملتا، میرا ان سے سیاسی کرورہ بھی نہیں ملتا، اچھا میرا سماجی کرورہ بھی نہیں ملتا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ان سے نہیں ملتی. ہاں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جو ہم میں بھی انسان ہے پائے جاتے ہوں گے، ہم کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن ایک وقت اور ٹائم ہوتا ہے، پھر اللہ معاف کرنے والا، اللہ سے معافی مانگ لی جائے صدق کے دل سے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو وہاں معافی کے آثار نظر نہیں آ رہے، وہاں روز بروز کوئی نہ کوئی نئی چیز نظر آ جاتی، روز بروز کوئی نئی چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اب گھروں میں اسلحہ جمع کرنا،
वहां से पेट्रोल बम फेंकना, वहां से पत्थर बरसाना, और 1000 जवानों का दस्ता जनाब वहां से जो राइफल बरदार हो KPK से जमान पार्क मंगवाना। तो ये भाई सारी बातें आपके सामने है। अब असल बात पर मैं आ जाता हूँ, जो मैं इंशाल्लाह बस बहुत जल्दी ये ख़त्म करता हूँ वीडियो को, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। बात ये है कि असद उमर इन्हीं की जमात के गालबन जनरल सेक्रेटरी हैं शायद, तो उन्होंने 1-2 दिन पहले वो बैठे हुए थे प्रोग्राम में, अब्दुल मालिक के प्रोग्राम में बैठे हुए, और वो कह रहे थे कि खामखा इलेक्शन से डर रहे हैं वगैरह। असल बात तो ये है, और इसकी तस्दीक कहीं वो फवाद चौधरी भी करता है कहीं, अगर नुकसान होगा इस इलेक्शन में, ये खामखा डर रहे हैं PDM वाले, तो वो नुकसान होगा नून लीग को, जबकि बाकी जमातों ने अपनी सीटें ले लेनी है। इसका मकसद, इस इशारे का मकसद बड़ा सीधा और साफ है कि इन्होंने सिंध और बलूचिस्तान में टिल का जोर लगा के देख लिया है, ये किसी सिंधी को और किसी बलूची को गुमराह नहीं कर सके हैं। और वो बच्चे या वो लोग या वो खवातीन या वो मेरे बच्चे बच्चियाँ या मेरे बेटे बेटियाँ या मेरे भाई, मेरे हम असर, कोई भी इनके बहकावे में इनसे नहीं इनके जाल में फंस सका। और तब इनको ये पता है कि पीपल पार्टी अपनी सीटें ले जाएगी, सरदार मैंगल, अख्तर मैंगल अपनी सीटें ले जाएगा, बाप पार्टी के जो कुछ बच गया है, बाकी तो पीपल पार्टी में शामिल हो गए, वो अपनी सीटें ले लेंगे। असलम बोतानी ने अपनी सीट ले लेनी है, नवाबजादा जैन बुगटी ने अपनी सीट ले लेनी है, और इसी तरह MQM ने जो कुछ उसने लेना है वो उसको भी ली जाएगा। जमात इस्लामी भी कराची से कुछ ना कुछ सीटें इस दफ़ा ज़रूर लेगी, और बाकी जो लोग हैं इसमें PDM में, तो ANP ने भी अपने हिस्से के मुताबिक बलूचिस्तान से भी और KPK से भी उन्होंने सीटें ले लेनी है, और फजलुर रहमान की सीटें भी पक्की हैं। अब कितनी कितनी है, इनकी तादाद क्या है, तो ये एक रफ अंदाज़ा जो अब तक के सर्वे, क्योंकि जो लोकल सहाफ़ी है मेरा ताल्लुक तो उन्हीं से बनता है, उन्हीं से बातचीत कर लेता हूँ, तो कुछ थोड़ा बहुत जो इशारे मिलते हैं वो उसके इशारों में मैं अब तक 266 सीटों का आपको, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली की जिन पर इलेक्शन होना है वो 266 सीटें हैं। 272 थी, 6 सीटें कम हो गई हैं, क्योंकि पहले फाटा की 12 सीटें थी, अब फाटा इसमें KPK में शामिल हो गया है, तो उसकी सीटें 6 हैं, इसलिए 6 सीटें कम होकर इस वक्त 266 सीटें हैं। शायद ये नया सेंसस हो रहा है, जो नई मर्दों की शुमारी हो रही है, इसमें कोई सीटें बढ़ाई घटाई जाए तो उसका बाद में पता चलेगा। हाँ, इस दफ़ा शायद गिलगित बल्तिस्तान को भी 2 या 3 या 4 सीटें कौमी असम्बली की दी जाए, यानी ये अंदाजे ये बाद में होंगे कि इनका क्या फैसला होना है। लेकिन अब तक जो 266 का हिसाब है उसके मुताबिक जो मेरे पास इशारे हैं वो है कि 90 से 100 सीट PTI खुल डुल कर पूरे पाकिस्तान से जीत लेगी। इस वक्त PTI के पास कराची सिंध से 14 और बलूचिस्तान से 3, 17 सीटें हैं, और इस दफ़ा PTI सिंध और बलूचिस्तान से 10 सीटें लूज करेगी, और उसको MNA की 7 सीटें मिलेंगी दोनों सूबों से। ये मेरा सर्वे, मेरे उन मुकामी सहाफ़ी दोस्तों की राय है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। आखिरी फैसला उस दिन होगा जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। इसी तरह पंजाब में बताया जा रहा है कि पंजाब की टोटल जो सीटें हैं 145 या 140 से 145 के दरमियान है। इसमें से बताया जा रहा है कि 50 से 55 MNA की सीट्स PTI ले जाएगी। 50 से 55, कम से कम 50, ज़्यादा 55। और इसी तरह KPK में उसके पास इस वक्त 38 सीटें हैं,
اب وہ 38 ہیں 51 میں سے. اب پہلے تو 51 میں سے اب 45 رہ گئی ہیں، 6 کم ہو گئی، وہ کم وہی ہوئی ہے نا فاٹا والی. تو پہلی بات تو 51 میں سے اب وہ رہ گئی ہیں 45. 51 میں سے ان کے پاس تھی 38، 37 یا 38. اب بتایا جا رہا ہے کہ 28 اور 30 کے درمیان سیٹیں ایم این اے کی کے پی کے سے پی ٹی آئی کو ملے گی. یعنی کہ اگر ہم 30 گن لیں اور 55 گن لیں یہ کے پی کے سے، تو 55 اور 30 یہ بنتی 85، اور 7 سیٹیں سندھ اور بلوچستان سے، تو 92 93 ہم اس کو بڑھا کر لے جاتے ہیں، ان کی مقبولیت کو دیکھ کر لے جاتے ہیں، تو 100 سیٹ پر مشکل سے پی ٹی آئی پہنچے گی. دوسری طرف پاکستان پیپل پارٹی، جس کے پاس اب سندھ سے خواتین کی سیٹوں سمیت ہیں 50، لیکن ویسے اس کے پاس 43 سیٹیں ہیں خواتین کے بغیر سندھ میں. پیپل پارٹی اس دفعہ 52 سے 55 سیٹیں لے گی، 52 سے 55 تک خواتین سمیت، اور بغیر خواتین کے 50 سیٹیں. خواتین کو چھوڑ دیں، آپ سیٹوں کو دوسری سیٹ پر آ جائیں. 50 سیٹیں اس نے لینی ہے سندھ سے پاکستان پیپل پارٹی نے. 5 سے 6 سیٹیں اس نے لینی ہے بلوچستان سے، ایم این اے کی بات کر رہا ہوں. اور 4 سے 5 یا 3 سے 5 لینی ہے کے پی کے سے ایم این اے کی. تو یہ جناب 8 58 اور تقریباً 22 سیٹیں ایک اندازہ ہے. 15 کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 22، یہ تقریباً پنجاب سے، جنوبی پنجاب سے 15 سے 16، اور 7 سے 8 یا 5 سے 8 اپر پنجاب سے اور پوٹھوہار سے ملا کر پیپل پارٹی نے سیٹیں لینی ہیں. تو اس کی سیٹوں کی تعداد بنے گی 58 اور 22 تقریباً 80. خواتین کی مل کے اس کی سیٹیں 100 ہو جائیں گی. اسی طرح خواتین کی مل کے پی ٹی آئی کی 120 115 ہو جائیں گی. نون لیگ کو پورے پاکستان سے ایم این اے کی 50 سیٹیں ملیں گی، اور خواتین کی ملا کے ان کے پاس 60-62 سیٹیں ہو جائیں گی. مولانا فضل الرحمان اس دفعہ 15 کی بجائے 18 سے 20 سیٹیں لیں گے. یہ رف اندازے اور آئیڈیے ہیں میرے مقامی صحافیوں کے. آگے کیا ہوگا یہ رب جانتا ہے. باقی اسی طرح وہ بطانی والی سیٹ، بگٹی والی سیٹ، اختر مینگل والی، وہ اپنی اپنی سیٹیں جس طرح سے لیں گے. ایسے یہ جو کاف لیگ ہے یہ بھی 3 سے 5 ایم این اے والی سیٹیں لے گی. چودھری شجاعت گروپ کی بات کر رہا ہوں. تو باقی جو حالات ہیں، ہاں آزاد لوگ بھی ہوں گے. کم سے کم اس دفعہ امید یہ ہے کم سے کم 10 ایم این اے، 8 سے 10 ایم این اے آزاد حیثیت میں جیتیں گے. باقی دیکھیے کیا ہوتا ہے، باقی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن میری ایک خواہش اور ایک گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے ملک پہ، اور ان ججوں کو بھی آپس میں صلح صفائی سے کوئی ایک بینچ یہ بنا دیں اور کوئی اچھا سا فیصلہ دے دیں جس سے ملک کے لوگ سکون کا سانس لیں اور ملک سموتھلی چلنے لگے. باقی میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ میرے پاس کچھ خوشخبریاں ہیں پاکستان کے لیے، کچھ اچھے ہماری معیشت کے اشارے مل رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ میں پھر وہ کل، کیونکہ آج یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس پر کل گوش گزار کروں گا. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.